لسنرز اینڈ ویورز، فرینڈز اینڈ فیلوز، السلام علیکم۔ اکثر ہم سے ایک اور سوال بھی کیا جاتا ہے کہ سر میں 1 to 1 گٹکا، پان، چھالیاں استعمال کرتا ہوں، کیا یہ نشہ ہے؟ لیکن جب یہ نہیں ملتا تو میں پریشان ہو جاتا ہوں، میرا جسم میرا ساتھ نہیں دیتا، آنکھوں سے یا منہ سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، میں عجیب سی کشمکش کے اندر گھرا ہوا ہوں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ جب نہیں ملتا تو میں بے چین ہو جاتا ہوں، بعض اوقات لڑائی جھگڑا بھی کرنا شروع کر دیتا ہوں، لیکن جب وہ مل جاتا ہے پھر میں سکون آ جاتا ہے مجھے، اور میں ریلیکس ہو جاتا ہوں اور کام کاج کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ جب یہ نہیں ملتی کوئی بھی چیز، جس چیز کا میں عادی ہوں، وہ پان، گٹکا، چھالیاں، تو میں کام کرنے کو دل نہیں کرتا، بس دل کرتا ہے کہ بھاگ کے کہیں سے وہ لے کر آؤں اور اپنی طلب پوری کروں۔ لیکن جب میں اپنی طلب پوری کر لیتا ہوں تو ایک دم سے ریلیکس ہو جاتا ہوں اور اب کام کرنے کو دل کر دیتا ہے، اور مطلب کہ میں بڑا اچھا محسوس کرتا ہوں۔ یہ دیکھ لیں کہ آہستہ آہستہ کر کے آپ کو فزیکل سمٹمز آ رہی ہیں، جس میں بے چینی، جس میں آپ کا سر اور باڈی آپ کا ساتھ نہیں دے رہی، یہ فزیکل سمٹمز ہے۔ کوئی بھی نشہ ہے وہ اس کے فزیکل سمٹمز آتے ہیں، ہر نشے کی اپنی اپنی اس کے جو ہے نا ویڈرول سمٹمز ہیں، ہر کسی کی اپنی اپنی ہیں۔ تو جیسا کہ آپ پان، چھالیاں، گٹکا، 1 to 1 جی ایم یہ استعمال کرتے ہیں تو ان کی اپنی اپنی ہے۔ یہ دیکھ لیں کہ یہ ایک میٹھا زہر ہے جو کہ آپ کی باڈی کے اندر آہستہ 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 کر کے شامل ہو رہا ہے۔ یہ اس طرح کی ایڈکشن نہیں ہے جس طرح ایک بہت بڑا ہوتا ہے ایڈکٹ، لیکن آپ بھی کہیں نہ کہیں ایڈکٹ ہوتے جا رہے ہیں، پان کے ہاتھوں، بیڑی کے ہاتھوں، گٹکے کے ہاتھوں، چھالیاں کے ہاتھوں، 1 to 1 کے ہاتھوں، آپ بھی کہیں نہ کہیں ایڈکٹ ہوتے جا رہی ہیں۔ اس کی مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، جو گھر والے سالن بناتے ہیں اس کے اندر وہ اپنی ضرورت کے مطابق سالن کے اندر نمک ڈال دیتے ہیں، لیکن وہ اس بلڈ پریشر والے مریض کو بھول جاتے ہیں بعض اوقات کہ اس کے لیے یہ جو سالن کے اندر جو نمک ہے یہ ہو سکتا ہے زیادہ ہو، اور اس کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ تو ایک وقت آتا ہے آہستہ آہستہ کر کے جب وہ سالن کھاتا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ کر کے اس کے موڈ کے اندر نا تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ چڑچڑاپن فیل کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح سیم ٹو سیم آپ کے اندر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، آپ کے بیہیویئر کے اندر آہستہ آہستہ کر کے تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، آپ کا موڈ خراب ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کے غصہ آنا شروع ہو جائے گا، آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی، آپ کوئی بھی کام کریں گے اس کے اندر آپ کا دل نہیں لگے گا، یہ آپ کو سمٹمز آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ نشے کی ایک سافٹ کیٹیگریز کے اندر آتی ہے، جس کے اندر آپ چھوڑنے کو تو دل کرتا ہے لیکن مجبوری آپ چھوڑ نہیں پاتے۔ آپ اس کو چھوڑ دیں اور کوئی اچھا کام کریں، کوئی ہیلتھی ایکٹیویٹیز کریں، کوئی اچھا پھل کھا لیں، کوئی کھیل کھیل لیں، اپنے آپ کو مصروف رکھ لیں، پھر آپ کو یہ جو بھی گٹکا، پان، بیڑی کوئی بھی آپ استعمال کرتے ہیں اس کی طرف آپ کا جانے کو دل نہیں کرے گا، آپ آزاد ہو جائیں گے اس سے۔ اس کے چند ایک نقصانات ہیں، منہ کا بعض اوقات کینسر بھی ہو سکتا ہے، آپ کی زبان بھی کٹ سکتی ہے، آپ کے جو اندر کے جو دانت ہیں وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں، ہمارا جو منہ ہے اس کا ذائقہ جو ٹیسٹ ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو سائڈ سے یہ بھی گل سڑ جاتی ہیں، کیونکہ یہ کیمیکلز ہوتے ہیں اور یہ ہمارے جو باڈی ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، اور خاص طور پر جو ہمارے منہ کے اندر کے جو اعضاء ہیں یہ بڑے جلدی نا خراب ہو جاتے ہیں، خاص طور پر ہمارے دانت، زبان، ہمارا گلا، یہ بہت جلدی خراب ہو، کیونکہ یہ کیمیکلز ہے اور یہ بہت ہی جلدی ان چیزوں کو جا کے پکڑ لیتا ہے۔ یہ تو فزیکلی سمٹمز تھے، اس کے علاوہ آپ کو پھر بعض اوقات ذہنی طور پر بھی آپ کو
علامتیں آنا شروع ہو جائیں گی، جیسا کہ نیند کا نہ آنا، موڈ کا خراب ہو جانا، اور آپ کا بے چین رہنا، آپ کو غصہ آنا، آپ کو مختلف قسم کی پریشانیوں کا شکار ہو جانا جب وہ چیز نہیں ملتی۔ اس لیے اچھا ہے کہ یہ فضول قسم کے جو کام ہیں جو کہ آپ کی زندگی کو خراب کر رہے ہیں اور آپ کی باڈی کو بھی خراب کر رہے ہیں، دیکھیں کیسا ہمارا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے چہرہ بنایا اور باڈی بنائی، اگر ہم یہ اس کو بگاڑ دیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے ہمیں کوئی بھی منہ نہیں لگائے گا۔ اس لیے اچھا ہے کہ اس قسم کی فضول قسم کی چیزوں کو چھوڑ دیں اور اچھی زندگی جینے کی کوشش کریں۔ تھینک یو سو مچ۔